अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज के लेक्चर में जो कुछ हम देखने जा रहे हैं वो है एक्चुअली तिल्क और ज़ालिका के बारे में, क्योंकि हमने इससे पहले हाजा और हाजी के बारे में हमने देख चुके हैं। वो तिल्क जामियातुन इकरा वक्तुब यानी रीड एंड राइट, तो हाजिही मदरसतुन व तिल्क जामियातुन, तो हाजिही मदरसा यानी ये मदरसा है और तिल्क जामियातुन वो यूनिवर्सिटी है। तो ज़ालिका हिमारुन, ज़ालिका क्यों आया? क्योंकि ये हिमार यानी गधा, गधा है ना, वो मेल जेंडर है। और तिल्का बकरतुन, यहाँ पे तामरबुता आया। तामरबुता क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि वो मुअन्नस की निशानी है, तो इसलिए यहाँ पे तिल्का आ गया। तो अज़ालिका मस्जिदुन, तो हमज़तुल वसल है ना, तो हमज़तुल वसल यानी किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है क्वेश्चन के लिए। और ज़ालिका है ना, ज़ालिका मस्जिदुन, क्यों यहाँ पे ज़ालिका है बोलो जरा सोचो तो। क्योंकि इसके बाद आने वाला जो इसम है वो मुज़क्कर है, इसकी वजह से ज़ालिका आ गया, वरना यहाँ पे तिल्का आ जाता। क्या अज़ालिका मस्जिदुन, अब यहाँ पे अज़ालिका मस्जिदुन यानी क्या ये मस्जिद, क्या वो मस्जिद है? ला तिल्का मदरसतुन, यानी नहीं तिल्का मदरसतुन, क्योंकि ज़ालिका इसलिए आया कि यहाँ पे मस्जिद मुज़क्कर है और तिल्का मदरसतुन तामरबुता आया। तो तामरबुता क्या है? अलामत है कि ये मुअन्नस है, मदरसा ये मुअन्नस है यानी वो स्कूल है। तो वो स्कूल कहने के लिए तिल्का आ जाएगा। तिल्का दूर की चीज़ के लिए आता है। तो देखो इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे देखो हाजा जमलुन, हाजा क्या है? हाजा जमलुन, हाजा जमलुन यानी जमल कहते हैं ऊँट को, तो हाजा जमलुन यानी मुज़क्कर ऊँट, उसको कहते हैं जमलुन। और तिल्का नाकतुन, ये ऊँटनी को कहते हैं। तो तिल्का यानी वो, हाजा यानी ये ऊँट है और वो दूर है, इसलिए उसको हम तिल्का कहेंगे, क्योंकि तिल्का ये पहले आ गया है किससे? नाका, नाका क्या है? नाका ये फीमेल यानी ऊँटनी है। तो ठीक है, हाजी ही मदरसतुन, ये मदरसतुन के पहले हाजी ही क्यों आया? ये इसलिए आया कि मदरसा ये फीमेल जेंडर है, मुअन्नस है। और तिल्का तालिबतुन यानी वो, ये मदरसा है, ये स्कूल है, और वो कौन है? स्टूडेंट है। तिल्का तालिबतुन, तिल्का क्यों आया? क्योंकि तालिबा ये क्या औरत है, स्टूडेंट यानी वो फीमेल स्टूडेंट है। तो हाजा कल्बुन, हाजा यानी ये कुत्ता है, और ज़ालिका कित्तुन वो ये बिल्ली है। तो ये ज़ालिका देखो, हाजा ये भी मेल जेंडर है और ज़ालिका ये भी मेल जेंडर है, क्योंकि कल्बुन जो उसके बाद में इसम आया है वो मेल है, मुज़क्कर है, इसलिए। और कित्तुन यानी ये जो बिल्ली है उसको भी बिल्ली, ये उर्दू में देखो हम इस्तेमाल करते हैं बिल्ली आई, मगर अरबी में ये मुज़क्कर है। कित्तुन ये मुज़क्कर है, इसलिए यहाँ पे ज़ालिका का इस्तेमाल होता है। तो हाजा बैतुल मुअज़्ज़िनी यानी ये जो है ना, ये घर मुअज़्ज़िन का है। व तिल्का हदीक़तुत ताजिरी यानी ये हाजा यानी ये बैतुल मुअज़्ज़िनी, ये यहाँ पे भी मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे भी मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह का इस्तेमाल हुआ है। तो हाजा यानी हाजा यानी ये घर किसका है? मुअज़्ज़िन का है। और तिल्का हदीक़तु, हदीक़तु यानी हदीक़तु यानी बाग, ताजिर का ये बाग है। तो देखो यहाँ पे आएगा, वैसे ही यहाँ पे भी मैंने कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए बताया है कि अल मस्जिदु मफ्तूहुन, इसमें एक तो ये मुब्तदा और ख़बर बताया है, यहाँ पे ये जुमला इस्मिया बन जाता है। अल मस्जिदु मफ्तूहुन, अल मस्जिदु मफ्तूहुन। और फिर यहाँ पे आएगा कि अल मदरसतु अगर रहेगा, अल मदरसतु मफ्तूहतुन आएगा, क्या आएगा? मफ्तूहतुन। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है, अल मदरसतु मफ्तूहतुन और अल मस्जिदु मफ्तूहुन, ये क्यों आया? ये एक्चुअली जुमला इसमिया कहते हैं। अल मस्जिदु मफ्तूह, फतह यानी खोलना, तो मफ्तूह यानी खुला हुआ, मस्जिद खुली हुई है। अल मस्जिदु मफ्तूहुन यानी ये मस्जिद क्या है? मेल जेंडर है। तो मेल जेंडर के बाद में जो आने वाली उसकी एक्चुअली ये सिफत भी हो जाती है, मफ्तूह यानी खोलना सिफत भी हो जाती है। ये तो जो मुब्तदा होता है उसी तरीके से खबर भी होनी चाहिए। तो इसलिए अल मस्जिदु मुज़क्कर है, तो ये मुज़क्कर के इसमें इस्तेमाल होगा।
اور کیونکہ المدرسۃ مؤنث ہے تو یہ مؤنث کے فارم میں ہی استعمال ہوگا، تو المدرسۃ مفتوحۃ اور المسجد مفتوح آئے گا۔ اوکے، یہ مبتدا ہے، مبتدا یعنی جس سے جملے کی شروعات ہوتی ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، یہ جملہ اسمیہ ہے، اور یہ مفتوح یہ خبر ہے، خبر یعنی جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس ایسے دو الفاظ ہیں سمجھو، ایک باب ہے، باب یعنی دروازہ، اور ایک غرفہ، غرفہ یعنی کمرہ، تو اس کو ہم کیسا بنائیں گے؟ دیکھو البابو کیسا آئے گا؟ البابو دروازہ کھلا ہے اگر ہم کو کہنا ہے تو کیسے کہیں گے؟ البابو آگے کیا آئے گا بولو؟ مفتوحن آئے گا یا مفتوحتن آئے گا؟ ٹھیک ہے، آپ سوچ رہے ہو، دیکھو سوچو، البابو مفتوح ہونا آئے گا۔ کیوں مفتوح ہونا آئے گا؟ کیونکہ باب یہ مذکر ہے اور اس کے بعد آنے والی جو صفت رہتی ہے یا تو جو خبر رہے گی وہ بھی اسی فارم میں آ جائے گی۔ اور ویسے ہی الغرفتو ہے، الغرفتو یعنی کمرہ، یہ غرفتو کیا ہے؟ یہ ہے مؤنث جنڈر ہے، تو اس کے بعد میں جو آنے والا اسم ہوگا وہ ہوگا سیم فارم میں، تو الغرفتو مفتوحتن، یہ مبتدا اور یہ خبر، اس کا فارم سیم رہتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، چلو اشر الی الکلمات الآتیتی باسم اشارت للقریب، یعنی یہاں پہ بھرو fill in the blank in each of the following sentence ہاذا اور ہاذی، جیسا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے ویسا اس میں بھرنے کا ہے۔ تو دیکھو ہم کیسا بھر سکتے ہیں، یہاں پہ دیکھو، یہاں پہ کیا آئے گا؟ سے پہلے کیا آئے گا؟ سے پہلے آئے گا، سوچو ذرا، کیا ہے؟ ہم کو یہ پہلے سوچنا پڑے گا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو یعنی امی، امی یہ مؤنث ہے تو یہاں پہ آئے گا حاذی، اوکے، اور ابو کیا ہے؟ یہ مذکر ہے تو یہاں پہ آئے گا حاذا۔ ویسے ہی حاذی کی جگہ پہ ہم یہاں پہ ذالک بھی، حاذی کی جگہ پہ ہم تلک بھی بول سکتے ہیں، تلک یعنی وہ اور حاذی یعنی یہ، اور یہاں پہ حاذا جہاں پہ بھی ہم استعمال کریں گے وہاں پہ ہم ذالک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ویسے ہی یہ کلم کیا ہے؟ قلم، یہ قلم یہ مذکر ہے تو مذکر کے لیے حاذا یا ذالک کا استعمال ہو سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو ویسے ہی ملعقتو، ابھی یہاں پہ ملعقتن یعنی دیکھو یہاں پہ تا مربوطہ کا استعمال ہوا ہے، یعنی یہ فیمیل جنڈر ہے، تو یہاں پہ یہ کیا استعمال ہو جائے گا کہ تلک اور حاذی کا استعمال ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فیمیل جنڈر ہے، یہ سیم استعمال ہو جائے گا، اوکے۔ تو اینن ہے، تو اینن تو دکھنے میں تو ہم کو یہ مذکر لگ رہا ہے، مگر ہم نے ایک رول دیکھا تھا، دیکھو کہ جب بھی کوئی بھی باڈی پارٹس جو رہتے ہیں وہ اگر پیئر میں ہو تو وہ مؤنث ہوتے ہیں، تو اینن کیا ہو جائے گا؟ دو ہے نا، تو یہ پیئر میں، جوڑے میں ہے، تو جوڑے کی شکل میں ہونے والے سارے باڈی پارٹس ہیں نا وہ کیا رہتے ہیں؟ مؤنث رہتے ہیں، تو اس لیے آئے گا حاذی، یہاں پہ آئے گا حاذی یا تو پھر تلک۔ تو حاذی اینن یعنی یہ آنکھ ہے، یہ آنکھ ہے، اور یا تو پھر وہ آنکھ ہے۔ تو حجرن کیا ہے؟ یہ مذکر ہے تو یہاں پہ حاذا یا ذالک آئے گا۔ تو قمیصن یہ بھی مذکر ہے، کیونکہ یہاں پہ تا مربوطہ نہیں ہے تو حاذا یا کیا آئے گا؟ ذالک آئے گا۔ قدرن ہے، قدرن یعنی ایک دیگچی جس میں کچھ پکایا جاتا ہے، تو اس کو بھی حاذا یا ذالک آئے گا کیونکہ یہ بھی مذکر جنڈر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہم کو یہ فل اپ کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو یہ سارے اسماء آنے چاہیے۔ نافذتن یعنی کھڑکی، تو یہ کھڑکی کیا ہے؟ یہاں پہ تا مربوطہ آ گیا نا، تو تا مربوطہ آیا یعنی یہ فیمیل جنڈر ہے، تو یہاں پہ ایک تو کیا آئے گا؟ حاذی آئے گا یا تو پھر تلک آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو بقرتن، دیکھو یہاں پہ تا مربوطہ آیا یعنی یہ فیمیل جنڈر ہے، تو اگر فیمیل جنڈر ہے کوئی تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ ایک تو حاذی آئے گا یا تو پھر فیمیل جنڈر کے لیے ہم کیا لکھتے ہیں؟ فیمیل جنڈر کے لیے ہم حاذی لکھتے ہیں، فیمیل جنڈر ہے تو فیمیل جنڈر کے لیے حاذی آئے گا یا تو پھر تلک آئے گا۔ ویسے ہی مکتبن، اس میں تو تا مربوطہ نہیں ہے تو پھر حاذا یا تو ذالک آئے گا۔ ناقتن یہاں پہ تا مربوطہ ہے تو یہ فیمیل جنڈر ہو گیا، تو یہاں پہ آئے گا کیا بولو؟ ناقتن یعنی اونٹنی، اونٹنی یعنی یہ فیمیل جنڈر ہے تو یہاں پہ حاذی یا تلک آئے گا۔
تو مہندسن، مہندسن یہ میل جنڈر ہے تو یہاں پہ آئے گا حاذا یا ذالکا آئے گا. حاذا یعنی یہ انجینئر، یا ذالکا یعنی وہ انجینئر. معزن، یہ معزن یہ بھی میل جنڈر ہے، مذکر ہے، تو یہاں پہ بھی حاذا اور ذالکا کا استعمال ہو جائے گا. ممرضۃ یعنی نرس، نرس کیا ہوتی ہے؟ فیمیل ہوتی ہے، اور یہاں پہ تا مربوطہ بھی ہے تو پھر یہ یہاں پہ حاذہ یا تلک آئے گا. تو سریرن یہ مذکر ہے یعنی میل جنڈر ہے، تو یہاں پہ حاذا یا ذالکا آئے گا. قریب کے لیے حاذا آئے گا اور ذالکا آئے گا کس کے لیے؟ دور کی چیز کے لیے. سریر یعنی بیڈ. تو حدیقتن، حدیقتن یعنی باغ، اور باغ یہ کیونکہ یہاں پہ تا مربوطہ ہے یعنی یہ فیمیل جنڈر ہے تو اس کو یہاں پہ حاذہ یا تلک آئے گا. اور طالبتن، طالبتن ہے یعنی یہ کوئی تو فیمیل جنڈر ہے یعنی مؤنث ہے، یعنی کوئی تو ایک فیمیل اسٹوڈنٹ ہے، تو اس کے لیے ہم حاذہ یعنی اس کے لیے یعنی قریب کے لیے، اور تلک دور کے لیے ہم استعمال کریں گے. تو جملن، جملن یہ اونٹ، اونٹ یہ مذکر ہے تو حاذا اور ذالکا کا استعمال ہوگا. اور بطتن، بطتن یعنی یہ بطخ، یہ کیونکہ فیمیل جنڈر ہے اس لیے یہاں پہ حاذہ اور تلک کا استعمال ہو جائے گا. تو یہ تھا اسم الاشارہ للقریب اینڈ بعید کے استعمال کیسے کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو کچھ ہم نے کلمات سیکھے وہ نئے کلمے کیا تھے، نئے اسما کیا تھے جو ہم نے سیکھا. تو الممرضۃ یعنی نرس، الحدیقۃ یعنی باغ، البتۃ یعنی بطخ، المعزن یعنی اذان دینے والا، الناقۃ یعنی اونٹنی، البیضۃ یعنی انڈا. تو حاذا محمد، اسماء الاشارہ للقریب. دیکھو حاذا محمد، محمد کیونکہ میل جنڈر ہے اس لیے حاذا، اور یہ محمد ہے. اور ذالک حامد یعنی وہ حامد ہے، یہ کہنے کے لیے ذالک تو اسماء الاشارہ للبعید. اور حاذہ آمنۃ یعنی یہ آمنہ ہے، کہنے کے لیے حاذہ کیونکہ یہ فیمیل جنڈر ہے. اور تلک زینب یعنی وہ، یعنی زینب بھی فیمیل جنڈر ہے مگر وہ دور ہے تو اس کے لیے تلک زینب آئے گا، استعمال ہوگا. تو ایسے ہی in this lesson we learn تلک اینڈ ذالک. یہ ہم نے دو چیزیں دیکھا، حاذا بلال و ذالک حامد، and this is Bilal and that is حامد. اور حاذہ آمنۃ و تلک مریم and this is آمنہ and that is مریم. تو یہ ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، ہم نے ووکیبلری بھی دیکھ لی ہے. تو یہ تھا آج کا لیکچر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.